جو ہمارے ہاں اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں، غذا کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. ہمارا کیلشیم پتہ ہے آپ کو کس سے بنتی ہے؟ وہ کیلشیم ٹیبلٹس جی، کیلشیم ٹیبلٹ ہوں، کیلشیم سیشے پیکٹ ہوں، کس سے بنتے ہیں؟ اسی طرح سے اس میں کچھ کیا کہتے ہیں فلیورز ڈال کے تو وہ سیشے پیکٹ میں آ رہا ہے. کیلشیم کا ہڈیوں سے کوئی تعلق نہیں، فار گاڈ سیک. بچہ جو ہے وہ مادر بطن کے اندر جب ہوتا ہے اور ہمیں کہا کہ کیلشیم کھاؤ ہڈیاں مضبوط، کیلشیم کھاؤ ماں مضبوط، کیلشیم کھاؤ بچہ خوبصورت ہوگا. تو اس دوران ایک پریگننٹ وومن جو ہے وہ کیا اپنی انٹیک کرے؟ آپ ایک کیلا لے لیں، ایک سیب لے لیں، ایک آڑو لے لیں، ایک کنو لے لیں، ایک مالٹا لے لیں، لیکن ڈاکٹر آپ کو 10,000 روپے کا ڈبہ لکھ دے نا کہ یہ پلانا ہے تو وہ ہم نے لے آنا ہے، وہ لے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اگر ہم آیات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو جو کچھ اب میں نے تمہارے لیے بنایا زمین میں، پھیل جاؤ، گھومو پھرو، سیر کرو، دیکھو کیا تمہیں میری بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمی، کوئی نقص پاتے ہو؟ پہلے اللہ نے بڑے آرام نہ پوچھے کہ آپ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص پاتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو، بار بار دیکھو، ایگزامن، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آیا؟ یہ چیلنج ہے. اب مجھے یہ بتائیے، کسی دور میں ہم کہتے تھے کہ جو بھی چیز ہو جاپان کی ہو، آج بھی ہم کہتے ہیں جاپان کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو کمال ہے، یہ مانا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو کیوں اتنا لیبل تھا جاپان کے اوپر ہمارا؟ انہوں نے اپنا ایک لیول بنایا نا کہ سالہ سال ان کی چیزیں خراب نہیں ہوتی تھی. اور آج ہاں ایک ڈاکٹر اٹھ کر یہ کہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وراثتی موروثی جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی نقص ہوتا ہے؟ رب ہو بنانے والا اور نقص نکالنے والے، ہم میں سے کوئی انسان کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ نقص دیکھ سکے یا نکال سکے. اللہ نے فرمایا پھر دیکھو، بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی کمی، کوئی نقص نظر آیا؟ تو ہمیں تو آ ہی نہیں سکتا نظر. اب یہ جو ہمارے ہاں اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں، غذا کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہمارا رہن سہن ہو سکتا ہے، ہمارا لائف سٹائل ہو سکتا ہے، ماں کی خوراک ٹھیک نہیں ہو سکتی، ماں کے اوپر کئی سارے پریشر ہیں، کئی مسئلے ہیں اس وقت، وہ ہو سکتے ہیں. تو بچہ جو ہے وہ مادر بطن کے اندر جب ہوتا ہے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ روح ڈال رہا ہے، باقی جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں وہ تو وہاں ساری ہو رہی ہیں اور ماں کی خوراک سے ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر آج کا جو ہے وہ اس کو چونا لگا رہا ہے. ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. پتہ ہے چونا کس سے لگا رہا ہے؟ کس طریقے سے؟ کیلشیم جو کھائی جا رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان میں، کیلشیم پتہ ہے آپ کو کس سے بنتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ کیلشیم ٹیبلٹس، جی کیلشیم ٹیبلٹ ہوں، کیلشیم سیشے پیکٹ ہوں، کس سے بنتے ہیں؟ یہ جو چونا کلی دیواروں پہ کسی دور میں ہم کرتے تھے، لٹرلی، یا آف کورس چیک کر لیں، وہ چونا کلی جو ہے وہ پیس کر اس کا پاؤڈر، اسی طرح سے اس میں کچھ کیا کہتے ہیں فلیورز ڈال کے تو وہ سیشے پیکٹ میں آ رہا ہے، اور اسی کو ہی پیس کر گولیاں بنا کے کیلشیم کی گولیاں آپ پانی میں ڈال کے دیکھیں، جیسے ڈرم میں کلی بھگوتے تھے یہ بھی اسی طرح ابل رہی ہے، نہیں ابل رہی؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہیلدی ہے. ان کی کیلشیم کا ہڈیوں سے کوئی تعلق نہیں، فار گاڈ سیک. جتنا ہمیں کہا گیا، جتنا ہمیں کہا جاتا ہے، بتایا ہی گیا ہمیشہ سے، پورٹرے یہ کیا، فاسفورس کا تعلق ہے ہڈیوں کے ساتھ، کیلشیم کا اتنا تعلق ہی نہیں ہے، اتنا تعلق نہیں ہے جتنا صرف کیلشیم کا ہی بنا دیا. اور ہمیں کہا کہ کیلشیم کھاؤ ہڈیاں مضبوط، کیلشیم کھاؤ ماں مضبوط، کیلشیم کھاؤ بچہ خوبصورت ہوگا. ہم تو اس کی نیچر اور فطرت کے ساتھ وہیں سے کھیلنا شروع کر دیا. تو کیا کرے گا وہ دنیا میں آ کے جب آئے گا تو کتنے مسائل ہوں گے. اس سے پہلے لوگوں کو کیلشیم کھا کھا کے ان کو کیلشیم کی پتھریاں ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے عورت ایک پریگننٹ ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کیلشیم بھی اس میں بڑا ایک کردار ایسا ادا کرتا ہے کہ جو آنے والے بچے کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اس دوران ایک پریگننٹ وومن جو ہے وہ کیا اپنی انٹیک کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اس کا جو خاوند ہے نا، وہ اس کے لیے روزانہ ڈیلی کوئی 2 3 4 قسم کے پھل تھوڑے تھوڑے، یعنی آپ ایک کیلا لے لیں، ایک سیب لے لیں، ایک آڑو لے لیں، ایک کنو لے لیں، ایک مالٹا لے لیں، انگور کا ایک چھوٹا سا گچھا لے لیں. جو چیزیں مارکیٹ میں آپ کو موسم سیزن کے مطابق ہیں وہ ایزیلی جو اویلیبل ہیں وہ لیں، اور وہ لے جا کے اس کو دے دیں کہ یہ کل تک کہ آپ کے لیے، کل شام کو پھر اور لے آئیں گے. لیکن ڈاکٹر آپ کو 10,000 روپے کا ڈبہ لکھ دے نا کہ یہ پلانا ہے تو وہ ہم نے لے آنا ہے،
وہ لے آنا ہے, ہاں, اور وہ پلانا بھی ہے, وہ پلانا بھی ہے. وہ دودھ میں ڈال کے اس نے کہہ دیا تو دودھ بھی لے کے آنا, چاہے 2 نمبر آئے یا 1 نمبر دودھ جو بھی ملے, پر اس میں ڈالنا بھی ہے اس کو, اس کیمیکل کو, ان پاؤڈرز کو, ان فوڈ سپلیمنٹس کو جو کہ پوائزن ٹائپ باڈی کے اندر کردار ادا کرتے ہیں, آپ کی فطرت کے اندر چھیڑخانی ہے, وہ ہم نے کر لینا ہے اور اس کو پھل نہیں دینا. تو ایک تو یہ چیز ہے جو وہ اس کو پھل دینا چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو گاہے بگاہے مختلف ٹائم پہ آپ اس کو کبھی قیمہ کھلا دیں بکرے کا, کبھی اس کو بکرے کے گوشت کی یخنی بنا کے دے دیں, دیسی گھی اس کو ہمیں کھلانا چاہیے. ہمیں بعد میں اس کو سے تو تندرستی والی, آپ دیکھیں اس نے ایک بچہ ڈیلیور کرنا ہے, اس بچہ کے ڈیلیور کرنے تک اس میں آپ اتنی انرجی دیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ بچہ ڈیلیور کر سکے. اس کی باڈی کے اندر اتنی انرجی ہونی چاہیے, اینڈ سیکنڈ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی, لچک ہونی چاہیے. آپ کی کیلشیم جو ہے یہ تو آپ کے جسم میں سردی پیدا کرتی ہے اور سردی سے کھچاؤ آتا ہے, اور پھر آپ کے جسم میں فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, اور پھر آپ کا سی سیکشن ہونا ہی ہونا ہے نا, وہ مجبوراً نہیں ہے, وہ پیسے کا, وہ پیسوں کے لیے, وہ پیسوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے ہم ایک چیز دے دیتے ہیں کہ ان خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ نرم والی کھجور لے لیں, جو کھجوریں نرم ہوتی ہیں وہ لے لیں, اس میں سے جو نرم والی کھجور ہے وہ لیں, اس میں سے گٹھلی نکال دیں, الگ کر دیں, اور جو کھجوریں ہیں ان کو جو ہے نا وہ کسی چٹو وٹے میں ڈال لیں, اور ثابت بادام لانے, اور بادام لا کر چھلکے والے ان کو توڑ کے اس میں سے فریش تازہ گری نکالنی ہے, اور ان گریوں کا وزن کر لیں آپ 1 پاؤ. اب 1 پاؤ بادام کی گریاں ہوں گی اور 1 پاؤ وہ کھجوریں جن کی گٹھلیاں نکال کر وزن کیا گیا 1 پاؤ. تو ان دونوں کو کسی چٹو وٹے میں ڈال کے اچھی طرح کوٹ کے اس کو یکجان کر لیں. جب یہ دونوں بالکل یکجان ہو جائیں, آپ کو پتہ نہ چلے کہ کھجور کدھر اور وہ جو بادام کی گریاں تھیں وہ کہاں ہیں, مکس ہو جائیں اچھی طرح, پھر اس کے اندر آپ 1 پاؤ شہد ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. اس سے اچھی جو ہے نا وہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی ملٹی وٹامن نہیں ہے. ایک عورت کے لیے, جو کسی کے لیے بھی, عام تندرست لوگوں کے, میرے اور آپ کے لیے, سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سب کے لیے, انکلوڈنگ وہ خاتون جو پریگننسی کے اس پروسیس سے گزر رہی, آپ اس کو دیں ذرا یہ, اور پھر دیکھیے گا کہ اینڈ تک اس کی انرجی کتنی کمال رہتی. اور بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد بھی یہ کھلائی جائے تو وہ جو جس سے چھلا نہانے تک اٹھا نہیں جاتا نا, وہ آپ کو 3 سے 4 دن بعد آنے والوں کو گیٹ تک جائے گی اور وہاں سے ریسیو کرے گی, اور پھر انہیں کہے گی تسی بیٹھو تو میں تہاڈے لیے کھانا بنانی ہے. اتنی کمال کی چیز ہے. لیکن سر ہمیں ڈاکٹر کا ڈبہ چاہیے, اور ڈاکٹر وہ ڈبہ کیوں لکھ رہا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے نہیں, گاڑی ملی ہوئی ہے باجی, گڈی ملی ہوئی ہے.